کیپٹن ضیاء نے اپنے عملے کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہوا میں ان کی سفید داڑھی ہل رہی تھی۔ رات تاریک تھی، صرف چاند کی روشنی اور سمندر کی ہلکی گونج تھی۔ پھر وہ بولے، میرے بہادروں، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، اور وہاں موجود ہے ایک پرانا بوسیدہ کنواں۔ لیکن یہ کوئی عام کنواں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کنویں سے کسی کے بلانے کی آواز آتی ہے۔ کہا جاتا ہے اس کنویں کی تہہ میں ایک راز دفن ہے، اور اسی راز نے ایک دن دو بہن بھائیوں کو اپنی طرف کھینچا، جن کا نام تھا ذیحان اور سارہ۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہے پرانے کنویں کا راز۔ اس گرمیوں کی چھٹیوں میں ذیحان اور سارہ اپنے دادو کے گھر آئے تھے۔ ذیحان 10 سال کا ایک تجسس بھرا لڑکا تھا، جس کی آنکھوں میں ہر وقت سوال ہوتے تھے، اور سارہ وہ اس کی 12 سالہ بڑی بہن تھی، بہادر، ہوشیار، اور اکثر ذیحان کے سوالوں پر مسکرا کر کہتی، یہ سب دماغ کا کھیل ہے۔ ایک دوپہر وہ باغ میں کھیل رہے تھے۔ سارہ نے ذیحان کو ریس لگانے کے لیے کہا، اور دونوں جھاڑیوں کے پیچھے دوڑتے بہت دور نکل گئے، وہاں جہاں جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ سورج کی روشنی بھی چھن کر آتی تھی۔ اچانک ذیحان نے ایک موٹی بیلوں کا پردہ ہٹایا، اور سامنے ایک قدیم پتھر کا کنواں آ گیا۔ اس پر زنگ آلود لوہے کی ایک جالی پڑی تھی۔ سارہ! ذیحان نے سارہ کو پکارا۔ سارہ اس کے پاس آ گئی۔ تبھی ایک آواز آئی، نہایت دھیمی، جیسے ہوا میں تحلیل ہوتی ہوئی، سارہ! سارہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آواز اس کے اپنے نام جیسی تھی۔ کیا تم نے وہ سنا؟ سارہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ذیحان نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ حیرت تھی۔ اگلے چند دن جب بھی وہ باغ میں جاتے، کنویں سے کوئی نہ کوئی آواز آتی، کبھی ذیحان، کبھی سارہ، اور کبھی ایک دھیمی رینگتی ہوئی دھات کی آواز، کلنک ٹریک، جیسے کچھ بھاری آہستہ آہستہ کنویں کے اندر حرکت کر رہا ہو۔ وہ بہادری کر کے اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور رات کے وقت لالٹین لے کر کنویں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن اچانک ایک بلی جھاڑیوں سے نکل آتی ہے، اور وہ چیخ کر واپس دوڑ آتے ہیں۔ آخر کار وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ دادو کو سب بتا دیتے ہیں۔ دادو، جو ہمیشہ چپ رہ کر سب کچھ جان جاتے تھے، بچوں نے ڈرتے ڈرتے اپنی کہانی سنائی۔ دادو خاموشی سے سنتے رہے، پھر دھیرے سے مسکرائے۔ ہاں، اس پرانے کنویں کی ایک کہانی ہے، انہوں نے کہا۔ کہتے ہیں ایک زمانے میں ایک موسیقار یہاں رہتا تھا۔ وہ ایسا ساز بجاتا تھا جو ہر کسی کے دل کو چھو لیتا، لیکن ایک دن اس کا جادوئی ساز اسی کنویں میں گر گیا۔ وہ بہت دکھی ہوا، تب سے اس کی دھنیں اس ساز کو پکارتی ہیں۔ سارہ اور ذیحان دادو کی باتیں سن کر اور بھی حیران ہو گئے۔ کیا واقعی کنویں میں موسیقار کی دھنیں رہ گئی تھیں؟ کیا وہی ان کو بلا رہی تھیں؟ پھر ایک رات طوفانی شام تھی، ہوا میں سرگوشیاں گونج رہی تھیں، کنویں کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، ذیحان، سارہ، کلنک ٹریک۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکے اور لالٹین پکڑ کر کنویں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ دادو نے ان کی روانگی کو خاموشی سے کھڑکی سے دیکھا، ایک چھوٹی سی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ کنویں کی طرف بڑھے۔ بارشیں برسنے لگی تھیں، آوازیں گونجتی رہیں، اور پھر لالٹین کی روشنی کنویں کے اندر پڑی۔ کوئی سایہ، کوئی چہرہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہاں تھے
जंग आलूद विंड चाइम्स और पुराने खोखले पाइप। हवा जब उनमें से गुजरती तो वही आवाजें पैदा होती, वही सरगोशियां, वही क्लिंक, वही धुनें। ना कोई भूत, ना कोई साया। दादू आकर मुस्कुराए और बोले, तुमने मौसीकार का खजाना ढूंढ लिया। ये मौसीकार का वही आला था, विंड चाइम्स, जो उसने खुद बनाया था। वो चाहता था कि उसकी मौसीकी कभी बंद ना हो। सारा अब भी हैरान थी, लेकिन दादू, हमें तो आवाजें साफ सुनाई देती थीं, मेरे और जेहान के नाम, और वो सरगोशियां, वो बहुत हकीकी लगती थीं। दादू नरमी से बोले, बेटा, आवाजें हमेशा वही नहीं होती जो हमें सुनाई देती हैं। जब हवा इन खोखले पाइपों से गुजरती है तो वो आवाजें पैदा करती है, और जब हमारा दिमाग पहले ही खौफजदा हो या किसी चीज की तवक्को रखता हो तो वो इन्हीं आवाजों में अपनी जानी पहचानी चीजें ढूंढने लगता है। जेहान बोले, तो ये सब सिर्फ हवा की आवाजें थीं? दादू, हाँ, हवा, पुराना कुआं और तुम दोनों का तस्वुराती जहन। यही तो खूबसूरती है इंसान के दिमाग की। वो अंधेरे में भी कहानी बना लेता है। और तुम दोनों ने जो सुना, वो किसी भूत की पुकार नहीं थी, बल्कि तुम्हारा अपना खौफ जो आवाजों में ढल गया। याद रखो, हर डरावनी चीज भूत नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ हमारी अपनी गूंज होती है।